موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، ارے پھر کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه
وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تھے قاری فرمان درجافری صاحب جو تلاوت کلام ربانی کے ذریعے آپ سب کے قلوب منور فرما رہے تھے. اب سوسخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے گزار ہوں جناب ہادی صاحب ان کے ہمنوا سے کہ تشریف لائیں اور سوسخانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ سب بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و مریم سے بطول کو رتبہ سوا ملا. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا. بابا ملا رسول سا خیر ورا
شاہ ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا، بیٹا ملا بادشاہ کرب بلا ملا، در پہ فرشتے آتے تھے تسلیم کے لیے، در پہ فرشتے آتے تھے تسلیم کے لیے، دائم رسول اٹھتے تھے تعظیم کے لیے، مریم سے بھی بطول کو بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کہا زینب نے کہ اب کون میرا والی ہے، کہا زینب نے کہ اب کون میرا والی ہے، ہم ہیں اور خانہ زندہ ہے خستہ حالی ہے، کہا زینب نے کہ اب کون یا علی دیکھیے کیا حال ہوا بعد حسین، یا علی دیکھیے کیا حال ہوا بعد حسین، لاش تو لاش ہے زندوں کی پائے ماں علی ہے، کہا زینب نے کہ اب کون کچھ تو ہے در کو چلی، کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ تو ہے در کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے، سلوات بھیجیے مدار
کہنے لگے کچھ تو حیدر کچھ. ایک صلوات بھیجیے بھائی. زینب کی ذات مقصد شبیر بن گئی. زینب کی ذات مقصد شبیر بن گئی. سب نے حسینیت کو وہ تفسیر بن گئی. زینب کی ذات مقصد زینب دیار شام میں اسلام کے لیے. زینب دیار شام میں اسلام کے لیے. قرآن اور حدیث کی تفسیر بن گئی. زینب کی ذات مقصد شبیر بن گئی. صفت نبی کے واسطے زینب رہی سپر. صفت نبی کے واسطے زینب رہی سپر. لیکن یزید کے لیے شمشیر بن گئی. ذات مقصد شبیر بن گئی. دشتے بلا میں کوفہ میں دربار شام میں. دشتے بلا میں کوفے میں دربار شام میں. زینب کہیں علی کہیں شبیر بن گئے. صلوات بھیجیے. یہی مزہ ہے. کہ ذات مقصد شبیر بن گئی. مقصد کو شاہدی کے بچانے کے واسطے. کو شاہدی کے بچانے کے واسطے زینب علی کی بولتی تصویر بن گئی. زینب کی ذات مقصد شبیر بن گئی. فاتحہ. محمد حق میں رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ. حق میں رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ. قرآن ہے نبی تو تلاوت ہے فاطمہ. احمد بشیر ہے تو بشارت ہے فاطمہ. سمجھے جسے نبی وہ عبادت ہے فاطمہ. طریقی یہ دی کی اشاعت کے واسطے مرکز بنی ہدایت امت کے واسطے. مرکز بنی ہدایت
उम्मत के वास्ते। नाराज उनसे ऐसी थी बेटी रसूल की, देती न थी वो उनको जवाब सलाम भी, जबकि वसीयतें तो ये फरमाया या अली, मैयत पाने पाए न दुश्मन मेरा कोई, मैयत पा न पाए ना ना दुश्मन मेरा कोई। बाबो के जो शरीक जनाजे थे आए वो, मैयत को मेरी पर्दे शब में उठाए वो, मैयत को मेरी पर्दे शब में उठाए वो। बिनते नबी बकिए में जा जा के रोती थी, जख्मे जिगर रसूल को दिखला के रोती थी, बादे जवाल फातिमा घर जाके रोती थी, सीने से अपने बच्चों को लिपटा के रोती थी, सीने से अपने बच्चों को लिपटा के रोती थी। सदमा था ये भी दिले पुरमुलूल पे, सदमा था ये भी दिले पुरमुलूल मुलूल पर रोने दिया ना आपको कब्रे रसूल पर, रोने दिया ना आपको कब्रे रसूल पर। नगो मेहर ने किया दुनिया से इंतकाल, मस्जिद में मुर्तजा गए मजरूह खस्ताहाल, हुजरे में बाप के गई खातून खुश अस्मा से बोली मजहरे अस्माए दुलजल, अस्मा से बोली मजहरे अस्माए दुलजला। काफूर खुल्द फातिमा ज़हरा के पास पानी हमारे गुस्ल को ला और लिबास ला, पानी हमारे गुस्ल को ला और लिबास ला। हुजरे में गुस्ल करके पढ़ी आखिरी नमाज, सजदे में सर झुका के कहे अपने दिल के राज, आवाज जली से किया अपने सरफराज, ज़हरा ने अपने पाँव किए किबला रो ज़हरा ने अपने पाओ हुरों ने फिर बेहश्त में बरपाए गुल किया, हुरों ने फिर बेहश्त में बरपाए गुल किया। अरे पीटो का दाने शम में पैगंबर को गुल किया, पीटो का दाने शाम में पैगंबर को गुल किया। इतने में आए फातिमा ज़हरा के नौनिहाल, आंखों में अश्क गर्द भरे गेसुओं के बाल, मुँह देखा के का बोले बसद मलाल, क्या गश फिर आ गया अभी अम्मा का क्या है हाल, क्या गश फिर आ गया, क्या गश फिर आ गया भी अम्मा का है क्या। रहे न पुकारी कहर हुआ नंगे सर करो, रहे न पुकारी कहर हुआ नंगे सर करो, बाबा को माँ के मरने की जाकर खबर करो, बाबा को माँ के मरने की, बाबा को माँ के मरने की जाकर खबर करो। और हसन ने मुर्दे के आरे पर दिया, रो रो के अम्मा अम्मा कहा और हुआ तलवों से अपने माथे को शबीर ने मला, पाँव में दम न पाया तो ये कान में कहा, पाँव में दम न पाया या ये कान में कहा। मैं का गुलाम हूँ और नूरे हैं, मैं आपका
آواز دو حسین اما حسین، آواز دو حسین اما حسین، حق میں وقت زیادہ ہو گیا ہے اور تشریف بھی رکھیں. بہرحال صرف ایک دو قطع ملاحظہ ہو. میرے مشکل کشا کی شان زینب کریں گی مشکلیں آسان زینب. ابھی کو سر اتر آئے زمین پر اگر جاری کرے فرمان زینب، اگر جاری کرے فرمان زینب. ایک قطع اور دیکھیے گا چوتھا مصرع، تیسرا چوتھا مصرع دیکھیے گا، خاص توجہ حضور دیکھیے گا. رہا زبان پا شکر خدا ہر ایک لمحہ، گزاری عمر بہت کامیاب زہران. وہ جس مکان میں فاقوں کا نور پھیلا تھا اسی میں پالے ہیں دو آفتاب زہران، اسی میں پالے ہیں دو آفتاب زہران. اور یہ آخری قطع ملاحظہ ہو بچوں کے لیے ہے. حصار رکھتی تھی ہم پر کرم کے سائے کا، غموں کی دھوپ سے ہم کو بچانے والی تھی. اور یہ بچے ہو گئے محروم اس کی شفقت سے جو ممتا کے خزانے لٹانے والی تھی. پیش کریں اور اس کے فوراً بعد آپ سب آواز بلند نعرے سے وقت ہو چکا ہے مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے سماعت فرمائیں کہ جس نے پیا ہے الفت آل با کا جام، جس نے پیا ہے الفت آل با کا جام، بہلول جیسی زندگی جیتا ہے صبح و شام. دنیا کو میر انیس نے سچا دیا پیام، کوثر سے منہ کو دھو لو تو لو فاطمہ کا نام. وہ کام اس جہاں میں کیا ہے بطول نے، ام ابیہ کہہ دیا اس کو رسول نے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ام ابیہ کہہ دیا اس کو رسول نے، بنت نبی کو حق نے دیا ہے جو مرتبہ، وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں ہوا، وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں ہوا. سارا ہو یا ہو مریم و حوا یا ہاجرہ، ہیں سب کنیز فاطمہ زہرا کی باخدا.
جب ہر ادا بطول کی خالق کو بھا گئی، مدح ثنا میں آیا تطہیر آ گئی، مدح ثنا۔ جو بارگاہ مولا میں نذران خدمت پیش کر رہے تھے جناب پیام اعظمی کے 4 مصروں کے ساتھ مولانا موصوف کو دعوتی سخن دوں گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کسی چمن میں بھی پہنچے گلاب بن کے رہے، کسی چمن میں بھی پہنچے گلاب بن کے رہے، رہے جہاں بھی جلالت مآب بن کے رہے، رہے جہاں بھی جلالت مآب بن کے رہے۔ اور بلندیاں کہیں گھٹتی ہیں خاکساری سے، بلندیاں کہیں گھٹتی ہیں خاکساری سے، زمین پر بھی علی بوتراب بن کے رہے۔ بلندیاں کہیں گھٹتی ہیں خاکساری سے، زمین پر بھی علی بوتراب بن کے رہے۔ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ سب با آواز بلند نعرہ صلوات سے مولانا موصوف کا استقبال فرمائیں۔ گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ رضوانہ بانو بنت جواد حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين۔ اما بعد، فقد قال محمد بن علی الباقر علیہم الصلاة والسلام: بنی الاسلام علی 5 اشیاء، علی الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایہ۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ اصال ثواب کی مجلس ہے اور انشاءاللہ وقت پہ تمام ہو جائے۔ کوشش یہ ہوگی کہ وقت سے پہلے تمام ہو جائے انشاءاللہ۔ چند مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں ماشاءاللہ بہت ہی جذباتی اور ولولہ انگیز تقریریں ہوا کرتی ہیں، اور آپ کو انہی مجلسوں کی سننے کی شاید عادت ہوگی، تو پہلے سے جان لے کہ میں زیادہ جذباتی تقریر نہیں کروں گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ آخر تک امید لگائے بیٹھے رہیں اور پھر بعد میں آپ کو مایوسی ہو۔ لہذا پہلے سے خبر دے دینا بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبات جو ہے وہ اس کی جگہ ممبر ہے بھی نہیں۔ جذبات کی جگہ ہے جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوں، جب ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوں، جب آج اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہو، جو امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہو، جو اپنے ملک کے ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہو، تو وہاں پہ جذبات کی جگہ ہے۔ مثلا پچھلے سالوں میں گھنٹہ گھر کو جذبات کی جگہ تھی، ممبر کو نہیں تھی۔
میدان جنگ کو جذبات کی جگہ ہوتی ہے۔ امیر المومنین کے بہت ہی عظیم خطبے ہیں جو میدان جنگ میں دیے ہیں۔ دو طرح کے خطبوں کو جا کے نہج البلاغہ میں دیکھیں، وہ خطبے جو امیر المومنین نے میدان جنگ میں دیے ہیں ان کا لہجہ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، ان کے جملوں میں کس طرح دھمک ہے، کس طرح جذبات ہیں، کس طرح محمد حنفیہ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنی نگاہوں کو لشکر کے آخری صف تک رکھنا اور دانتوں کو مضبوط رکھنا۔ وہ جذبات کے ساتھ تقریر کر رہے ہیں، لیکن جو امیر المومنین مسجد کوفہ میں آ کر تقریر کیا کرتے تھے تو صرف عقلانیت ہی عقلانیت ہوا کرتی تھی اور دین ہی دین ہوا کرتا۔ تو ممبر ہمارے عقلانیت کی جگہ ہے، اہل بیت کے دین میں ممبر عقلانیت کی جگہ ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ دن ہماری قوم کو نصیب ہو جب ممبر سے عقلانیت کی باتیں کی جانے لگیں، اور جب ممبر سے عقلانیت کی باتیں کی جانے لگیں گی تو جہاں جذبات کی ضرورت ہے وہاں ہم جذبات استعمال کرنے کے لائق بھی ہو جائیں گے۔ ابھی معاملہ الٹا ہو گیا ہے، سارے جذبات ہم آگے ممبر میں استعمال کر لیتے ہیں، تو جہاں ضرورت ہوتی ہے ظالموں کے مقابلے میں جذبات ظاہر کرنے کی وہاں ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سکوت اختیار کر لیتے ہیں، وہاں خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں عورتوں کو نکلنا پڑتا ہے، مرد خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو جگہ اپنی ہر چیز کی اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، اسی کو عدالت کہتے ہیں۔ اگر ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے تو عدل ہے، اپنی جگہ پہ نہیں ہے تو ممبر پر بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، مجمع پہ بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور دین پر بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی معذرت کے ساتھ۔ اچھا ایک بات اور کہہ دیں، ایک مطلب ہے جو ہم نے اکثر شاعروں سے کہا ہے لیکن آج ہم عوام سے کہہ رہے ہیں کہ جب نصیریت کے بارے میں گفتگو کی جائے، عوام کی بات ہے، شاعروں والی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں، جب نصیریت کے بارے میں شعر کہا جائے تو تین طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نصیریوں کی مذمت کی جا رہی ہو، یا تو نصیریوں کی تعریف کی جا رہی ہو، یا نصیریوں کے بارے میں حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا یا امیر المومنین کو خدا مان لیا۔ تو مجمع کا کام یہ ہے کہ ان تین جگہوں پر تعریف صرف ایک ہی جگہ کی جا سکتی ہے، بس توجہ فرما رہے ہیں، تعریف کا مقام صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب نصیریوں کی شدید مذمت کی جا رہی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، جب نصیریوں کی مذمت کی جا رہی ہو تو تعریف کا مقام ہے، کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات میں کل امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، امام ہادی علیہ السلام کی۔ امام علی نقی علیہ السلام نے نصیریوں کو اور غالیوں کو ایسے کتے سے تعبیر کیا ہے جو بھیگا ہو، ممتورہ کا لفظ، جس کے اوپر مطر بارش ہو چکی ہو۔ سوکھا ہوا کتا ہے تو کسی کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، وہ بیٹھا ہو لوگ گزر جاتے ہیں، وہ جا رہا ہو تو چلے جاتے ہیں، لیکن اگر بھیگی ہوئی کتیا آ جائے اور وہ گھر میں داخل ہو، روڈ سے گزر رہی ہو، گلی سے گزر رہی ہو، تو لوگ جلدی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیونکہ وہ تنہا صرف بھیگی نہیں ہے بلکہ اس کے بھیگنے کی وجہ سے اس کے آس پاس کے جسم سے جو قطرات ٹپک رہے ہیں وہ بھی نجس ہیں، وہ بھی نجس ہیں۔ ممتورہ کا لفظ آیا ہے روایت میں، امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی السلام کی روایت میں، غالیوں کے لیے جو غلو کرتے ہیں کہ یہ ممتورہ جیسے ہیں، یعنی ایسی کتیا جیسے کہ جن کے اوپر بارش ہو گئی ہو، تو اور وہ بارش ہونے کے بعد اپنے آپ کو جھڑکتے بھی۔ آپ نے دیکھا جانوروں کو جب بارش زیادہ ہوتی ہے جھڑکتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے آپ بھی جب نہاتے ہیں بال جھڑکتے ہیں سکھاتے ہیں، ویسے وہ جانور بھی کرتے ہیں۔ تو وہ صرف خود نجس نہیں ہوتے بلکہ اپنے پاس کے ماحول کو بھی نجس کر دیتے ہیں۔ وہی حال غلو کا ہے، وہی حال نصیریت کا ہے کہ وہ اگر ممبر پر بھی آ جائیں تو ذہنوں کو نجس کر رہے ہوتے ہیں، دین کو نجس کر رہے ہوتے ہیں، مومنوں کو ایمان میں نجاستیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو نجاستوں کی تعریف تو نہیں کی جاتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور دین اہل بیت میں نصیری اتنا ہی نجس ہے جتنا مشرک اور منافق اور مشرک اور کافر، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو تین صورتیں ہیں، اگر نصیریوں کی تعریف کی جائے، اگر نصیریوں کی مذمت کی جا رہی ہو، جیسے اہل بیت نے بہت ساری مذمت کی ہے،
ہم اس موضوع پہ پوری تقریر کر چکے ہیں، آن لائن موجود بھی ہے، حیدرآباد میں کی تھی، بالکل جو نصیریوں کا مرکز ہے اس سے ملے ہوئے عزاخانے میں کی تھی، وہاں اس کی زیادہ ضرورت تھی، لیکن ابھی دھیرے دھیرے ہمیں دوسرے شہروں میں بھی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے، تو کبھی آپ کے سامنے بھی تفصیل سے پڑھا جائے گا، لیکن نیٹ پر موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ ڈالیں گے حیدرآباد غالیوں کے مرکز میں نصیریوں کی ہدایت، تو آپ کو وہ تقریر مل جائے گی۔ یعنی ہم نے اپنی طرف سے وہاں کوئی بات نہیں کی ہے، صرف قرآن کی آیتیں ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں اور روایتیں ہیں جو بہت شدید ہیں۔ تو اگر ان کی مذمت کی جا رہی تو آپ تعریف کریں، لیکن اگر ان کے بارے میں حقیقت بیان کی جا رہی کہ انہوں نے امیر المومنین کو خدا مان لیا تو وہ تعریف کا مقام نہیں ہے، وہ افسوس کا مقام ہے۔ توجہ کریں، وہ تعریف کا مقام نہیں کہ ہر شعر پر مومنین کہیں واہ 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 تعریف کریں، وہ افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ مومن تھے وہ کیسے مشرک کافر بن گئے، نصیری بن گئے، نجس کیسے ہو گئے۔ پاکیزہ لوگ اگر نجس ہو جائیں تو اس پہ تعریف کی جاتی ہے، یہ خوش ہونے کا مقام ہے نہیں ہے۔ لہذا جذبات میں آ کے ہر چیز کی تعریف نہ کر دیا کریں۔ شاعر تو ہر بات کو جذبات میں پڑھے گا، لیکن سننے والے جذبات میں آ کے ہر چیز کی تعریف نہ کریں۔ اور تیسری چیز یہ، اگر نصیریوں کی تعریف کی جا رہی تو اس کو پڑھنے ہی نہ دیں، روک دیں، اتنی جرأت کریں کہ اگر نصیریوں کی تعریف کی جا رہی آپ کے بز میں، اگر ممبر کو آ کر نجس کیا جا رہا ہے، اگر فرش اعضاء کو آ کر نصیریوں کی تعریف کے ذریعے سے نجس کیا جا رہا ہے تو نہیں آگے بڑھنے دیں، نجس نہیں ہونے دیں۔ اگر مسجد نجس ہو جائے اور آپ کو نماز پڑھنا بھی ہو اور مسجد کو پاک کرنا، دونوں واجب ہے۔ مسجد کو پاک کر، جیسے ہی مسجد نجس ہو اس کو پاک کرنا واجب ہے، یہ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے نا، اور نماز پڑھنا وہ بھی واجب ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے مسجد کو پاک کریں پھر نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ ابھی نماز کا وقت ہے پڑھ لیں، پہلے مسجد کو پاک کریں۔ ہاں اگر بالکل آخری وقت ہو، قضا ہو رہی ہو نماز تو الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن عام طور سے وقت ہے تو پہلے پاک کریں پھر۔ اب اگر ایک نجس ہو جائے مسجد کا ایک کونا تو اسے پہلے آپ پاک کریں پھر نماز پڑھیں، اور خدا نخواستہ اگر ذہن نجس ہونے لگے، ممبر کو نجس کیا جانے لگے تو وہاں مومنین کی ذمہ داری کیا ہوتی؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو یہ باتیں ہم نے اس لیے کی ہیں چونکہ اس طرح کی باتیں بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہیں، بہت سارے شعر میرے ذہن میں کبھی کبھی پڑھتا بھی رہتا ہوں کس طرح کے شعر ہیں، لیکن اس کے مقابل میں کچھ شعر اچھے بھی ہیں۔ پچھلے ہی دنوں میں ایک مجلس ہو رہی تھی، باہر سے ایک شاعر آئے ہوئے تھے، لکھنؤ کے نہیں تھے، باہر سے تھے۔ مجھے کبھی کبھی یہ کہنے کا دل چاہتا ہے، آپ کے سامنے کہیں تو اچھا ہے، کہ لکھنؤ سے پورے ہندوستان میں شیعت اہل بیت کا دین پہنچایا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کا دین سیکھنے کے لیے ہمیں پھر باہر کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، ہم تو غالی ہو گئے، ہم تو نصیری ہو گئے، آ کے آپ مجھے اہل بیت کا دین سکھائیں، ایمان کو بچائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو باہر کے شاعر آئے تو انہوں نے بڑا اچھا شعر پڑھا تھا، اتنا اٹھے تیری مدحت میں غلو کر بیٹھے، بد نصیبوں نے ثوابوں میں خسارہ پایا۔ نیت تو ثواب کی تھی کیونکہ مدحت کر رہے تھے، لیکن ثواب میں بھی کیا ملا؟ خسارہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی لکھنؤ میں تو نہیں بتانے کی ضرورت ہے، خسارہ یعنی گھاٹا۔ اتنا اٹھے تیری مدحت میں غلو کر بیٹھے، بد نصیبوں نے ثوابوں میں خسارہ پایا۔ اور ایک کسی کا شعر ہے کہ نصیری اتنا نہ کر تجاوز، تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے، علی کا بندہ ہوں میں بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے۔ میں غلام ہوں، ہمارا فخر ہے کہ ہم امیر المومنین کے غلام ہیں، یہ فخر کا مقام ہے، لیکن خدا نہیں، کیونکہ نصیریت وہیں سے شروع ہوتی ہے، تجاوز وہیں سے شروع ہوتا ہے، غلو وہیں سے شروع ہوتا ہے جب عبد و معبود کے درمیان کے فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہیں سے مسئلہ بہت ہی شدید ہو جاتا ہے۔ تو کہ اس کے نتیجے میں وہ دین جس کو 250 سال تک سن 11 ہجری سے لے کر 260 ہجری غیبت صغریٰ کے شروعات تک 250 سال تک اہل بیت نے اور اس کے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو 23 سال یہ پلس 250 سال
یعنی تقریباً 350 سال تک پیش کیا گیا تھا، وہ دین مومنین کا دین تھا، وہ ایمان کا دین تھا. اور جب غلو اور نصیریت آتی جائے گی تو ایمان رخصت ہوتا چلا جائے گا. قانون یہی ہے، اگر حق آئے گا تو باطل جائے گا، باطل آئے گا تو حق جائے گا. حق اور باطل دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے. یہ امید نہیں کریں کہ حق و باطل دونوں ساتھ میں رہیں گے. یہ طے کرنا پڑے گا لکھنؤ کے مومنین کو کہ اگر حق کو بچا کے رکھنا ہے، اگر ایمان کو بچا کے رکھنا ہے، اگر 350 سال کی معصوم انبیاء رسول اللہ اور ائمہ کی تعلیمات کو بچا کے رکھنا ہے تو باطل کو یہاں داخل نہیں ہونے دینا ہے. باطل جہاں ہے وہاں بھی روکیں، وہاں بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. پہلے آج سے 10 سال پہلے کہتے تھے کہ فلاں شہر میں ہندوستان کے کچھ ہیں نصیری غالی قسم کے لوگ حیدرآباد میں، ابھی شہر شہر میں نظر آنا شروع ہو گئے. اسی مد میں آ کے شعرا شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. عوام بیچارے ان کو جذبات میں آ کے تعریف کرنی پڑتی، کہیں گے اگر تعریف نہیں کریں گے تو تھوڑا بد اخلاقی ہو جائے گی، ان کی توقع پوری نہیں ہوگی، ان کو اچھا نہیں لگے گا، لہذا تعریف کر دیتے ہیں. تو یہ نہ کریں، خدا کے لیے یہ نہ کریں، ان کو روکیں. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک ہو گئی. اب میں حدیث کا ترجمہ جلدی کر دوں، 1-2 مطلب بھی عرض کرنا ہے اور مجلس کو وقت کے پہلے تمام بھی کرنا ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اگر عربی میں آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو پھر پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے، چونکہ میں نے عربی میں روایت پڑھ دی تھی اور شاید یہ روایت آپ کی سنی ہوئی ہو. لیکن اگر نہ سمجھ پائے ہوں یا توجہ نہیں کہ مولانا کچھ عربی پڑھ رہے ہیں مجھے کیا لینا دینا، بعد میں بھی ترجمہ کریں گے، تو میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں کہ 5 چیزیں ہمارے دین کی بنیاد آپ کے ذہنوں میں کیا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ذہن میں پہلے بنا لیں، پھر دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے ذہن میں کیا ہے. ابھی ولادت کی تاریخ بھی گزری، اسی مہینے میں ولادت تھی، معاف کیجیے گا، امام کی شہادت تھی جن کے ذریعے سے علم اہل بیت دوبارہ دروازہ کھل گیا. باقر العلوم لقب ہے، علوم کے دروازوں کو کھولنے والی ذات. تو ایک بہت بڑا علم اس حدیث میں پوشیدہ ہے. امام نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر دین کی بنیاد رکھی گئی ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں تنہا رکھ رہا ہوں، یہ بنیاد رسول اللہ رکھ کے گئے ہیں، یہ بنیاد انبیاء رکھ کے گئے ہیں، یہ میراث ہے انبیاء کی، پورے دین کی بنیاد. یہ بحث پہلے ہو چکی ہے کہ دین یوں نہیں کہ رسول اللہ کا دین الگ تھا، آدم کا دین الگ تھا، نوح کا دین الگ تھا، عیسائی دین الگ ہے. دین الگ نہیں ہے، مذہب الگ الگ ہیں، دین ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. کبھی کبھی لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام. غلط ہے ترجمہ یہ، چونکہ پسندیدہ کا کوئی لفظی وہاں پہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان اللہ یحب الاسلام، اللہ دین اسلام کو پسند کرتا ہے. آیت قرآن کی یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک، انا یعنی بے شک، دین یعنی دین آپ کو معلوم ہے، عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک، الاسلام یعنی اللہ کے نزدیک بے شک دین ہے تو اسلام ہے. یہ نہیں کہ کئی دین ہیں اس میں کچھ اسلام پسندیدہ ہے، یوں نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین ہی فقط ایک ہے اور وہ اسلام ہے. اسلام کے سوا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور وہ دین رسول اللہ سے شروع نہیں ہوا. جناب یعقوب یہ وصیت کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم یہ وصیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو تم مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کے مرنا. جناب ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے میرے اللہ ہم دونوں کو بھی اپنا مسلمان بندہ بنا کے رکھ اور ہماری ذریت میں بھی مسلمانوں کو قرار دے. یہ آیتیں ہیں قرآن کی، اس کی معنی اور کئی آیتیں ہیں. تو دین فقط ہمیشہ ایک ہی رہا، اس کا نام ہے اسلام. اسلام یعنی تسلیم ہونا، یعنی سبمیشن، یعنی اللہ کے قانون کے سامنے پوری طرح سے جتنا زیادہ انسان تسلیم ہوتا چلا جائے اتنا ہی زیادہ وہ مسلمان ہوتا چلا جاتا ہے. درجات ایسے اسلام کے اور ایمان کے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے شریعتیں الگ الگ ضرور آئی ہیں لیکن دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. اس کی مثال ہمارے بزرگان اس طرح دیتے ہیں کہ شراح کہتے ہیں عربی میں، شراح
ندیوں کے کنارے جو گھاٹ بنا لیا جاتا ہے، اب آج تو اتنا نہیں بنایا جاتا، ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں ندیوں کے کنارے کے گھاٹ ہی سے پوری زندگی چلتی تھی، اسی گھاٹ سے پانی نکالا جاتا تھا، وہیں لے کے لوگ عورتیں مرد گھر جاتے تھے، وہی پیتے تھے، وہی کپڑا دھلتے تھے، اسی سے بعد برتن دھلتے تھے، اسی گھاٹ سے پانی پلایا جاتا تھا، اسی گھاٹ سے کپڑے دھلے جاتے تھے، اسی گھاٹ سے جانور کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. تو اس گھاٹ کو عربی میں کہتے ہیں شرعہ. تو جو ہمارے ہیں شرعہ سے لفظ بنا ہوا ہے شریعہ، یعنی شریعت. عربی میں شریعہ کہتے ہیں، آپ شریعت کہہ سکتے ہیں. شرعہ سے شریعت، یعنی ایک ندی میں گھاٹ تو الگ الگ ہو سکتے ہیں، جہاں جیسی ضرورت پڑی ویسا گھاٹ بنایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جس زمانے میں جیسی ضرورت پڑی ویسی شریعت بھیجی جا سکتی ہے، لیکن دین اس ندی کے مانند ہے جو شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی ہے. آدم سے لے کر کے خاتم تک اور قیامت تک دین ندی کی طرح سے ایک ہی ہے. ندیاں کہاں سے چلتی ہیں؟ وہ پلیس جو ہمیشہ بلندی کا ہوتا ہے. برف پگھل کر بہنا شروع ہوتی ہے، یہ چشمے نکل کے بہنا شروع ہوتے ہیں، وہ بڑھتے رہتے ہیں، اکٹھا ہوتے رہتے ہیں، اور نیچے آتے آتے پھر اس میں بارش کا پانی بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. لیکن بارش کا پانی تو برسات میں صرف اکٹھا ہوتا ہے، لیکن ندی سال بھر چلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ برف سال بھر پگھلتی رہتی ہے نا، اور چشمے سال بھر جاری رہتے ہیں. تو کسی بلندی سے وہ نکلتا ہے، کبھی کبھی سینکڑوں میٹر کی بلندی، پہاڑوں کے بہت اوپر سے جا کر کئی 100 فٹ کے اوپر سے آ رہا ہوتا ہے. تو وہ دین جو ہے ہمیشہ اوپر سے آتا ہے. کبھی یہ آرزو نہ کری ہے کہ ہم بھی کوئی دین بنائے ہیں، چونکہ اگر خود بنائیں گے تو یہ اوپر والا دین نہیں رہ جائے گا، یہ ہمارا دین رہ جائے گا. ہم کبھی کبھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا دین الگ ہے، شاید ہمارا دین کچھ اور ہو. ایک مثال ابھی میں نے پیش کر دی. اہل بیت کے دین میں عقل ہی عقل ہے، عقلانیت ہی عقلانیت ہے. ممکن ہمارے دین میں عقلانیت کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو. اگر کوئی خطیب اگر عقلانیت کی بات کہنے لگے تو اس کو بھی نہیں بلانا، یہ کیسی باتیں کرتا ہے. نہ ہنگامہ ہوا، نہ شور ہوا، نہ واہ واہ ہوئی، عقل کی باتیں ہوئی. تو اہل بیت کے دین میں تو عقل کی باتیں ہیں. اہل بیت کی جنگ میں ضرور جذبات کی باتیں ہیں، دین میں عقل کی باتیں. لیکن ہم اپنا دین بنائیں گے تو ممکن ہمارے دین میں عقل کی کوئی بھی بات نہ ہو، صرف جذبات ہی جذبات. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دین ایک ہی ہوتا ہے، شریعتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. تو نوح نے اپنے زمانے کے لیے اعتبار سے شریعت پیش کی، حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے. مثلا حضرت ابراہیم کے زمانے میں 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ شادی ہو سکتی تھی، لیکن رسول اللہ کی شریعت میں جائز نہیں ہے. ہے جائز؟ کر سکتا ہے کوئی 2 بہنوں سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس زمانے میں ہو سکتی تھی. حضرت یعقوب کی بھی 2 سگی بہنوں کے ساتھ شادی تھی، کیونکہ ابراہیم کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی. اس زمانے کے لحاظ سے اللہ نے اسے جائز قرار دیا تھا، رسول اللہ کی شریعت میں منع ہو گیا. ابراہیم کی شریعت میں قربانی کے طور پر اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلائی جا سکتی تھی، رسول اللہ کی شریعت میں جائز نہیں ہے. کبھی آپ خواب دیکھ کے اپنے بیٹے کے گلے میں چھری نہ چلانے لگے گا کہ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا چلا لیا تو چلو ہم بھی چلاتے ہیں. نہ، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شریعت ہی میں جائز نہیں ہے. رسول اللہ کی شریعت آنے کے پہلے رسول اللہ کے دادا نے یہ بھی انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ جب میرے پاس زیادہ بیٹے ہو جائیں گے تو میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کی شریعت پہ تھے، ابراہیم کی شریعت میں جائز تھا، لیکن رسول اللہ کی شریعت کے بعد یہ نظر بھی نہیں کر سکتے. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا، اس کے پہلے ابراہیم کے شریعت کے پہلے اس سے بھی کچھ سخت حکم تھے جو اگر ابھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں تو پھر مجھے آپ ممبر سے اتار لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ابھی اتنا تسلیم ہونے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو پائی ہے کہ شریعت جو کہے اسی کے سامنے تسلیم ہونا ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے. مثلا آدم کی شریعت میں کچھ اور بھی تھا جو ابھی قابل تحمل نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت ہمارے اپنے ذہن سے نہیں بنتی، شریعت اللہ کے حکم سے بنتی ہے. اللہ جو حکم دے وہی شریعت ہو جائے گی، جو حکم خدا ہو. تو ابھی آپ اپنے ذہنوں میں تصور کر چکے یا نہیں؟
کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ دین میں سب سے 5 بڑی چیزیں کیا ہیں، فہرست بنا لیں چھوٹی سی. دین میں 5 چیزیں جس پر پورے دین کی بنیاد رکھی گئی ہو. آپ سبھی لوگ، جوان، بچے، بزرگ، سب ایک فہرست بنا لیں. فلاں 1 2 3 4 5 ہو گیا، بنا لی. علیکم السلام. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں حدیث. امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 اشیاء. اسلام کی بنیادیں 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کیا؟ اب آپ دیکھیں آپ کی فہرست جو بنائی تو اس میں یہ ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلے یہ بہت معتبر حدیث ہے، بہت ہی عظیم کتابوں میں حدیث آئی ہوئی ہے، معتبر کتابوں میں، کافی سے لے کر جو سب سے پہلی بڑی کتاب بعد کی عظیم کتابوں میں سب آئی ہوئی ہے. سب سے پہلی چیز جو امام باقر السلام فرماتے ہیں، پڑھیں گے صلوات؟ صلوات بہت عظیم الشان عمل ہے، پڑھ لیا کریں، اچھی چیز ہے. اب چونکہ آپ کو عادت ہے کہ مولانا چیخ کے جب کہیں گے تو صلوات پڑھیں گے، تو وہ صلوات تو مولانا کے لیے ہوتی ہے. جو بیچارہ تھک گیا ہوتا ہے، پانی پینا ہوتا ہے، تو یہاں تو وہ ہونا نہیں ہے، تو اس کا اتنا فائدہ ہے. اچھی چیز وہ بھی ہے، ایک کسی مومن کی مدد کرنا صلوات کے ذریعے سے کہ وہ شارٹ ٹھہر لے، یہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن مولوی کے لیے صلوات پڑھنا اور ہے، اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کے لیے صلوات پڑھنا اور اس نیت سے آپ زیادہ صلوات پڑھا کریں. میں ہر جگہ تقاضا کرتا ہوں کہ اس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کے لیے دعا کرنا، اس نیت سے زیادہ صلوات پڑھیں. تنہائی میں صلوات پڑھیں، چلتے ہوئے صلوات پڑھیں. بہترین اللہم صلی علی محمد، بہترین ایصال ثوابوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان یوں ہی حتی سوتے سوتے اٹھا، اس کی آنکھ کھلی، 3-4 صلواتیں پڑھ کے اپنے والدین کو بخش دیا. چلتے چلتے چند صلواتیں پڑھی، اپنے والدین کو بخش دیا. کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کسی کو بتایا بھی نہیں. بتا دیا تو خراب ہو جاتا ہے معاملہ، ظاہر کر دیا تو خراب ہو جاتا ہے. یوں ہی پڑھا، مرحومین کو بخش دیا. بہترین عمل ہے، عظیم عمل ہے. تو صلوات سے رابطہ زیادہ رکھیں. فقط فرش اذا کی حد تک نہیں، صلوات فرش اذا کے لیے صرف نہیں ہے، صلوات انسان کی زندگی کے لیے، ہماری زندگی میں نورانیت ڈالنے کے لیے صلوات ہے. ایک صلوات اور پڑھ لیں. اللہم صلی. پہلی چیز امام فرماتے ہیں 5 چیزوں پہ دین کی بنیاد ہے. پہلی چیز الصلاۃ، پہلی چیز ہے نماز. دین کی بنیاد نماز، پہلی چیز. اب یہ مسجد ہے، مومنین کو معلوم ہوگا کہ مسجد میں کتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، تو اس سے اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد وہی ہے جو امام باقر نے فرمائی ہے یا ہم نے کوئی اور دین بنایا ہوا. اللہم صلی علی محمد. اب یہ سوچنے کا مقام ہے. ہم نے تو کوئی فہرست بنائی آپ نے نا، لیکن امام فرماتے ہیں الصلاۃ، نماز والزکوٰۃ، اور اللہ کی راہ میں دینا. زکوٰۃ، ہر چیز زکوٰۃ ہے. خمس بھی زکوٰۃ ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ خمس تو حصے کا مقدار بیان کرنے کے، خمس یعنی 1/5. تو 1/5 تو کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی زکوٰۃ کی ایک قسم خمس بھی ہے. زکوٰۃ کی اور بھی قسمیں ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ فطرہ بھی ہے، زکوٰۃ جو مستحب صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ خمس بھی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس سے انسان کی روح میں پاکیزگی پیدا ہو جائے دینے کے ذریعے سے، اور جو دیا ہے اس میں اضافہ ہو جائے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. تو جو بھی راہ خدا میں دے دیا جائے تو اسے 2 اثر ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے یہ اپنے لیے، پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی دیں روح کی کچھ غلاظت نکلتی ہے، گندگی نکلتی ہے، اور وہاں پاکیزگی نے جگہ بنا لیتی ہے. پہلا اثر یہ. اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ دے کے آدمی یہ نہ سوچے کہ چلا گیا. زکوٰۃ کے معنی ہی ہیں نمو کے. نمو یعنی بڑھنا. نہیں دیا تو نہیں بڑھے گا، دے دیا تو بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور ضروری نہیں کہ آپ میری بات پہ یقین کریں، البتہ یہ قرآن کی بات ہے، میری نہیں. اصل عربی کے لفظ کے معنی ہی، زکوٰۃ کے 2 معنی، ایک معنی ہے بڑھنے کے، نمو کے،
دوسرے معنی ہے پاک کرنے کے. عربی میں یہ صلاحیت ہے کہ لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو یہ دو فائدہ تو ہمیں ہوتا ہے. ایک ہماری روح کو فائدہ ہوتا ہے کہ روح پاک ہو جاتی ہے, اور قرآن نے حکم دیا رسول اللہ کو, اے رسول ان لوگوں سے جن کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں, بیچارے غریب ہیں, فقیر ہیں, کبھی ایک کھجور کھاتے ہیں, کبھی آدھی کھجور کھاتے ہیں, کبھی پیٹ میں پتھر باندھ کے خندق کھودتے ہیں, لیکن پھر بھی حکم قرآن آیا, خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے رسول ان سے کہیں کہ یہ صدقہ دیں اور آپ صدقہ لیں, جبکہ رسول اللہ کو صدقے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ اسے کھا بھی نہیں سکتے, رسول اللہ اسے لے بھی نہیں سکتے, رسول اللہ کا مال ہی نہیں ہے صدقہ, واجب زکوٰۃ رسول اللہ کا مال نہیں ہے, صدقہ رسول اللہ نہیں لے سکتے. لیکن رسول اللہ آپ لیں, کیوں لیں؟ اس لیے کہ آپ اپنے لیے نہیں لیں. جب کوئی صدقہ لے تو یہ نہ سمجھے حتماً یہ اپنے لیے لے رہا ہے. تو تطہرہم وتزکیہم بہا, اس کے ذریعے سے ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں. دو لفظ ایک ساتھ قرآن نے استعمال کیا, پاک بھی کریں, تزکیہ بھی کریں. تو یہ دو فائدہ تو خود کو پہلے ہو جاتا ہے. تیسرا ایک فائدہ اس بیچارے کو ہو جاتا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں. ہم اپنے کو تو دیکھتے ہی نہیں, اسی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے دیکھو دے دیا اور اس کا فائدہ ہو گیا, اس کا پیٹ بھر گیا, اس کا گھر چل گیا, اس کا فائدہ بعد میں ہوا. بھائی تیرا فائدہ پہلے ہو چکا ہے, تجھے پہلے بڑا فائدہ مل گیا, اسے تو تھوڑا فائدہ ملے گا. اس کی مثال ہمارے بزرگ اس طرح سے دیتے ہیں, جیسے کوئی انسان گاؤں دیہات میں ہوتا ہے, لوگ نہا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے, تو جب نہاتے ہیں کنویں سے پانی نکال کے, ہینڈ پائپ سے نکال کے, تو وہ پانی بہہ بہہ کے کھیت میں چلا جاتا ہے, کسی درخت میں چلا جاتا ہے. تو آپ کیا کریں کہ اور نہاؤ اور نہاؤ اور نہاؤ. کیوں نہاؤ؟ اس لیے نہاؤ کیونکہ وہ درخت کی سینچائی ہو رہی, کھیت کی سینچائی ہو رہی ہے. بھائی ہم کھیت کی سینچائی کے لیے نہیں نہا رہے ہیں, خود کو پاک کرنے کے لیے نہا رہے ہیں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ درخت کو بھی پانی مل جاتا ہے. ایسے ہی زکوٰۃ ہے, ایسے ہی خمس ہے, ایسے ہی صدقہ ہے کہ صدقہ و خمس و زکوٰۃ کسی کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے, خود کو پاک کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. ہاں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا بیچارے کا پیٹ بھی بھر جائے گا, اچھی بات ہے نا. تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر پہلے کیوں ہوا؟ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے. عام طور سے نماز کے بعد روزہ ہوتا ہے, پھر حج ہوتا ہے نا, تو ایک ترتیب سے ہوتا ہے. لیکن امام نے فرمایا الصلاۃ والزکوٰۃ. اس کی شاید وجہ یہ ہے, ایک تو یہ وجہ کہ قرآن میں یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ آئے جگہ جگہ, صلاۃ و زکوٰۃ, صلاۃ و زکوٰۃ. کیوں؟ اس لیے کہ صلاۃ ہے بندگی کا نام, زکوٰۃ ہے انسانیت کی راہ میں خدمت کرنے کا نام. اور روایات میں اللہ کی بندگی کے بعد اس دنیا میں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک, وہ انسانوں کے خیر میں کام رہنا, لوگوں تک بھلائی پہنچانا, لوگوں تک کچھ خیر پہنچا دینا, یہ محبوب ترین عمل ہے. تو فرمایا دین کی بنیادیں, چونکہ یہ سارے کلمات ہیں, ہر ایک وضاحت کے لیے ایک مجلس چاہیے ہے, لیکن مجھے مجلس اپنی 50-55 منٹ میں ختم کرنا ہے اذان سے پہلے. تو فرمایا کہ دین کی بنیادیں 5 ہیں, نماز, زکوٰۃ, والحج والصوم. اب صوم پہلے بھی نہیں لائے بلکہ حج پہلے لائے, حج کا زمانہ بھی ابھی گزرا ہے. اس کی وجہ شاید, چونکہ وضاحت نہیں کی گئی لہذا اپنی طرف سے شاید کہہ سکتے ہیں, حج پہلے لانے کی شاید وجہ یہ ہے کہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جو زندگی میں صرف ایک ہی بار واجب ہوتا ہے, ایک بار بس. اللہ اتنا عظیم عمل. ابھی ہمارے بعض مومنین نے, چونکہ ابھی ایمانی دین کم رہ گیا ہے, غالیوں والا دین بڑھتا جا رہا ہے, تو بعض لوگوں نے پہلے ہی سے طے کر رکھا کہ حج تو ہمیں نہیں کرنا ہے, پیسہ کتنا بھی ہو جائے لیکن حج نہیں کرنا ہے. حج نہیں کرنا ہے تو رسول اللہ کی زیارت بھی نہیں کرنا ہے. حج نہیں کرنا ہے تو امام حسن و امام سید سجاد, امام باقر, امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت بھی نہیں کرنا ہے. حج نہیں کرنا ہے تو جناب زہرا کی زیارت بھی نہیں کرنا ہے. حج نہیں کرنا ہے تو اس زمین پہ قدم بھی نہیں رکھنا ہے جہاں پر 63 سال رسول اللہ کے قدم پڑے تھے, جہاں پر 57-58 سال امیر المومنین نے قدم رکھے تھے مدینہ و مکے میں, جہاں پہ پوری زندگی جناب زہرا نے گزاری تھی. لیکن ہمیں حج نہیں کرنا ہے, پیسہ ہو بھی جائے تو حج نہیں کرنا ہے. اللہ, ایک عمل جو اللہ نے صرف زندگی میں ایک ہی بار واجب قرار دیا ہے, اور اگر کرنا بھی ہے تو بوڑھے ہو کر ویل چیئر پہ جب بیٹھ جائیں گے
تو ایسے کاروان کو ڈھونڈیں گے کہ جو ویل چیئر چلانے والا بھی ہو، تو وہ بیچارہ ویل چیئر والے حج میں کیا مزہ ہے؟ جو انسان دور دور جا کے اسے طواف کرا دیا جائے، کعبے کے قریب بھی نہ جا سکے، سعی بھی خود نہ کر سکے، رمی جمرات بھی خود نہ کر سکے، کہ بھائی میں تو ویل چیئر پہ بھی نہیں جا پاؤں گا، میری نیابت میں جا کے مار کے چلے آؤ، تو ایسے حج کا مزہ کیا ہے؟ زیادہ حج کریں تو جوانی میں حج کریں، یعنی اتنی محنت کریں ہمارے جوان، اتنی محنت کریں کہ اتنا پیسہ کمائیں کہ جوانی ہی میں مستطیع ہو کر حج کرنے چلے جائیں۔ یہ دین میں اہم مقام ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ حج کے لیے پیسہ کمانا واجب نہیں ہے، لیکن عزت کے لیے پیسہ کمانا واجب ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، حج کے لیے واجب نہیں ہے، حج کے لیے کمائیں، اچھی چیز ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی مومن گھرانے کی عزت خطرے میں پڑ رہی ہے تو وہاں پر پیسہ کمانا واجب ہے، وہاں پر تجارت کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت ساری دولت ہے، خاندانی بہت سارے کھیت باڑی موجود ہے، اس کی زندگی بہت عزت سے گزر سکتی ہے، تو بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ اور بہتر کرے، خود کے لیے، دوسروں کے لیے، بھائی بہن کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ پیسہ ہو پھر مسجد بنا دیں۔ ابھی بعض جگہیں اسی محلے میں ایسی ایک جگہ کھڑے ہو کے 3 مسجدیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ مسجد تو باہر سے نظر آ رہی، نمازی کتنے نظر، یہ مسئلہ ہے۔ پیسہ جب آئے تو فقط مسجد نہیں سوچے، فقط عزاخانہ نہیں سوچے۔ الحمدللہ اتنا بڑا عزاخانہ ہے، موجود ہے، یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، اب کوئی جوش میں آئے گا نہیں ہم کو بھی عزاخانہ بنانا ہے، پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہو گیا ہے، نہیں، کافی ہے۔ یہ عزاخانہ جو بنا ہوا اس کو زندگی دیں، اس کو مرکز بنائیں، اس کو 10 دن کے لیے یا ایک خاص سنڈے کے لیے نہیں، اس کو پورے سال اہل بیت کے مکتب کی بنیاد قرار دے دیں۔ اس سے اہل بیت کا علم پھیلے، اہل بیت کا دین پھیلے، یہ کریں۔ لیکن پیسہ کہاں خرچ کریں؟ اب آپ کہیں گے کہ مولانا اپنی طرف سے کہہ دیں گے، ابھی مشکل ہو جائے گی، میں اپنی طرف سے کہوں گا نہیں۔ جب اگر پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ میرے پاس، میں جلدی روایت کا ترجمہ، میرے پاس 5 روٹی، 5 کھجور یا 5 سکے ہیں، یہی لفظ ہے، 5 کھجور، 5 روٹی، 5 سکے، اور جو میری ضرورت سے زیادہ ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں آئے، میرے پاس 5 لاکھ روپے ہے، اضافی ہے، زیادہ ہے، کیا کریں گے؟ بس ایک مسجد بنا دو، میرا نام باقی رہ جائے گا، اس پہ میرا نام بھی لکھ دینا، یہ کچھ نہیں باقی رہے گا۔ نام لکھ دیا تو اور نہیں باقی رہے گا، ختم ہو گیا، جیسے ہی نام لکھا ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا، سارا بیلنس زیرو ہو گیا، جہاں پر ہے وہاں بیلنس بالکل زیرو ہو گیا۔ لیکن جب امام سے پوچھا گیا کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس 5 کروڑ روپے مثلا، اب کیا کریں، بچا ہوا ہے، تو امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کو اپنے والدین پہ خرچ کرو، والدین کی ضرورتوں کو پورا کرو اچھے طریقے سے، محبت سے۔ ایک والدہ کی، ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ماں اس دنیا کا بہترین احساس ہے۔ جو جانتے ہیں، جن کی مائیں گزر چکی ہیں، ان کو احساس ہے کہ ماں کے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ خدا رحمت کرے اس مرحومہ پر جس کی ایصال ثواب کی مجلس، کہا کہ خرچ کرو سب سے پہلے کس پہ؟ جب بھی کوئی پیسہ آئے سب سے پہلے جس پر نگاہ ٹکے کیا؟ ماں باپ، ماں باپ کی کوئی ضرورت پوری کر دے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ان کا ایسے ہی کام چل جائے گا، نہیں، ماں باپ کو بہتر سے بہتر فراہم کرنے کی کوشش کریں، بہتر سے۔ پھر راوی اور پوچھتا ہے اگر ماں باپ کو بھی پورا ہو، کوئی کمی نہ ہو تو کہا اپنے بھائی بہنوں، عزیز رشتہ داروں پر پہلے ان پہ خرچ کرو۔ یہ نہیں اللہ اکبر، یا کہ ذرا بھی پیسہ پہلے، گھر میں بھائی مجبور ہے، ضرورت مند ہے، بچے اس کے پڑھ نہیں پا رہے، ہم مسجدیں بنواتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ اہل بیت کا دین نہیں ہے۔ اپنے بھائی بہنوں پہ خرچ کرو، ان کے پاس بھی سب کچھ موجود ہے تو اپنے دیگر رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ ادھر دور کا رشتہ دار وہ مجبور ہے بیچارہ، تو اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، رہنے دو مسجد بنوانے کو، اسے دو۔ کہا اسے بھی، اس کے پاس بھی سب کچھ، وہ سارے رشتہ دار بالکل سب ساؤنڈ ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کہا پھر اور جتنے مومنین فقیر ہیں، غریب ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ 4، کہا اگر ان کو بھی سب، کوئی ایسا بستی ہے جہاں پہ سب لوگ پیسے والے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے،
تو کہا پھر اسے راہ خدا میں خرچ کر دو. پھر اس کے بعد اور بعد میں کہا کہ یہ اخص سب سے پس درجے کا خرچ یہ ہے. ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے. پوسٹروں میں نام آ جائے بڑے بڑے, مسجدوں پہ نام لکھ دیا جائے, ہر جگہ گھڑی بھی لگے نام لکھ دے, پنکھے پہ بھی نام لکھ دے, اس پہ بھی نام لکھ دیں, کیونکہ یہ دین کے لیے ہے ہی نہیں, یہ سب کچھ اپنے لیے ہے, یہ اپنی ہوس ہے. ہوس سمجھ رہے ہیں نا؟ ہوس صرف وہ جانوروں والی ہی ہوس نہیں ہے, وہ ہوس تو کر کے انسان گناہ کر کے ممکن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ بھی ہو جائے, چھپ کے گناہ کرتا ہے. حیوانی ہوس میں انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے, اور اس ہوس میں انسان ہر جگہ نام لکھاتا پھر رہا ہوتا ہے. یہ ریاکاری کی ہوس, یہ کہیں اس سے بھی زیادہ بدتر ہوس ہوا کرتی ہے. دین کر رہا ہے, دین کا کام کر رہا ہے, لیکن ہوس ہے, یہ دین نہیں ہے. تو علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم, حج اور روزہ. میں سے ترجمہ ہی کر کے مجلس تمام کر دوں گا, ایک مطلب صرف بیان کروں گا. اور اس کے بعد فرمایا والولایہ, کیا؟ ولایت. دیکھیں جب کوئی چیز بیان ہوتی ہے ترتیب سے تو اس کا دو طریقہ ہے. کبھی کبھی سب سے اہم چیز سب سے پہلے بیان کر دی جاتی ہے, اور کبھی کبھی سب سے اہم چیز سب سے آخر میں بیان کی جاتی ہے. اب آپ بتائیں یہاں پہ سب سے اہم کیا ہے؟ ہاں, شاید ہم اگر یوں ہی حدیث نہیں ہوتی تو ہمیں مشکل ہو جاتی. کوئی کہتا تھا نماز, کوئی کہتا ولایت, لیکن راوی نے پوچھ بھی لیا کہ ان سب میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا لم یناد لشیء کما نودی للولایہ, کسی چیز کے لیے اتنی مضبوطی سے نہیں بلایا گیا جتنا ولایت کے لیے بلایا گیا. چونکہ ولایت مضبوط ہوگی تو نماز بھی مضبوط ہوگی, حج بھی مضبوط ہوگا, روزہ بھی. وہ حج جو ولایت کے بغیر ہو, اس حج کا کیا مزہ ہے کوئی مزہ؟ دیکھیں میں آپ کو جذبات کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, ورنہ اب یہ چیخ کے کہتا آپ واہ واہ کرتے, مجھے یہ نہیں کرنا ہے. ولایت کے نام پہ آپ کو مجھے جذباتی نہیں بنانا ہے. ولایت نہایت ہی عقلانی مسئلہ ہے, ہم نے اس کو جذباتی بنا دیا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے, ایک سوال کا آپ جواب دے لیں, مجلس ہم اپنے تمام تک لے جائیں. 5 چیزیں امام نے بیان کی. امام نے کہا 5 چیزوں پر دین کی بنیاد ہے. تو جب امام نے کہا 5 چیزوں پہ دین کی بنیاد ہے, تو ہم اس کو ایک ہی کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ بات ہے شاید آپ کسی اور ذاکر سے نہ سنیں, اس لیے سن لیں یہاں پر. یہ کیوں کرنے پہ تلے؟ نہیں, بس ولایت ہے, بس کافی ہے. امام کہہ رہے 5 چیزوں پہ دین کی بنیاد ہے, ہم کہہ رہے نہیں ولایت کافی ہے. ولایت سب سے اہم ضرور ہے لیکن کافی نہیں ہے. تو جو رہے ہیں یہ کافی والا لفظ بڑا مشکل پیدا کر دیتا ہے. ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس اہل بیت کی حدیثیں کافی ہیں, مراجع کی ضرورت نہیں ہے, تقلید کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں, باقاعدہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ پہلی بار نہیں کہا جا رہا, یہ ایک بار پہلے کہا جا چکا ہے, اس کے نتیجے آج تک ہم لوگ جھیل رہے ہیں. جب رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و اطرتی, قرآن اور اہل بیت, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, قرآن پڑھانے والا نہیں چاہیے, قرآن کافی ہے. ویسے ہی آج بیچارے کچھ اخباری لوگ ہیں, ان کو بھی اہل بیت نے 2 چیزیں دے کے دیں, کیا؟ میری روایتیں, میرا دین, اور اس کے پڑھانے والے علماء. وہ بھی کیا کہتے ہیں, نہیں مجھے اہل بیت کی حدیثیں کافی ہیں. تو بھائی آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو سقیفہ والوں کی سنت پہ نہیں چلیں, اہل بیت کی سنت پہ چلیں. تو جو ہمارے ہیں, ورنہ ایک غلطی یہ کی گئی ہے 1400 سال پہلے, اس کے نتیجے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. پھر دوبارہ یہی غلطی کرنا چاہتے, کر رہے ہیں ابھی لوگ. تو یہ 5 چیزیں. سوال میرا یہ ہے, اگر آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہو, ایسی بلڈنگ جو 5 ستون پہ ہو, 4 ستون کنارے کنارے ہوں اور 1 ستون بیچ میں ہو, تو سب سے مضبوط ستون کس کو رکھیں گے؟ بیچ والے کو نا, جو چاروں سے کنیکٹ ہو.
اب یہاں پہ کوئی آرکیٹیکٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ بہتر جانتا ہوگا، ہم تو بہرحال مولوی، ہم تو اتنا معلوم نہیں ہے ہمیں، لیکن اتنا کامن سینس سب کو معلوم ہے کہ جب 5 پلر ہوں گے، 4 کنارے والے پلر ہوں گے اور ایک بیچ کا پلر ہوگا، کہ چاروں کا بوجھ آ کر بیچ والے پہ پڑنا ہے، تو سب سے مضبوط پلر جو یہ بیچ والا ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور امام نے کیا فرمایا کہ کسی چیز کی اتنی تاکید نہیں کی گئی جس کی جتنی ولایت کی تاکید کی گئی ہے، لیکن آپ کیا کام کریں، آپ یہ کریں کہ بیچ والا پلر تو سب سے اہم ہے، بیچ والا سب سے ہی مضبوط ہے، تو وہ میٹیریل جو اس 4 پہ خرچ کرنا تھا وہ اسی بیچ ہی والے پہ خرچ کر دو۔ کیا کرو؟ وہ 4 پلر چھوڑو، یہ بیچ ہی والے پلر کو اور مضبوط کر دو، اور مضبوط کر دو، اور مضبوط کر دو، تو بلڈنگ بن پائے گی۔ بیچ کے پلر کو بہت مضبوط بنانے کے بعد بلڈنگ بنائے تو بن پائے گی۔ میں آپ کو اور آسان مثال دوں، خیمے لگتے تھے پہلے، خیموں میں ضروری تھا کہ ایک پلر بیچ میں ہو، ایک ستون بیچ میں ہو، 4 کنارے کنارے ہوتے تھے اور ایک بیچ میں ہوتا تھا۔ اب ایک بیچ والے ستون کو بہت مضبوط ہونا ضروری ہے، جو وہ اوپر بھی ہونا چاہیے، اونچائی پہ ہونا چاہیے تاکہ خیمہ صحیح شیپ حاصل کر سکے، اور مضبوط بھی ہونا چاہیے، اور 4 ستونوں سے اس کو کنیکٹ بھی ہونا چاہیے، تبھی خیمہ ٹھہرے گا۔ لیکن ہم بیچ والے ستون کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیں لیکن کنارے کنارے ستون ہی نہیں لگائیں تو وہ خیمہ زندگی کے لائق نہیں رہے گا، وہ بیچ کے ستون پہ اٹکا پڑا رہے گا، خیمہ بن ہی نہیں پائے گا۔ یہی حال ہم لکھنؤ والوں نے کیا ہے اہل بیت کے دین کا، کہ اہل بیت نے کہا ولایت سب سے زیادہ اہم ہے، تو ولایت کے ستون میں 4 ستون اور لا کے لگا دیے کہ نماز چھوڑو، روزے چھوڑو، حج کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کچھ خرچ کرو یہ بیچ والے ستون کو بڑھاتے چلے جاؤ، تو یہ ستون مضبوط ضرور ہو جائے گا، نعرے بھی خوب لگ جائیں گے، لیکن یہ دین زندگی کے لائق نہیں ہوگا۔ تو فرمایا آپ نے یہ دین کے زندگی کے لائق نہیں رہے گا یہ ستون۔ تو خدا کے لیے ولایت پر اتنا ظلم نہ کریں۔ ولایت اس لیے تھی کہ سب کو مضبوط رکھے، وہ ایک ستون اگر کمزور پڑ رہا ہو تو اس ولایت کے ستون سے جڑ کے مضبوط ٹھہرا رہے، خیمہ بچا رہے، خیمہ نہ گرنے پائے۔ مرکز ولایت ہی ہے، مضبوط یہی ستون ہے، لیکن اس ستون کو دوسرے ستونوں سے کاٹے نہیں، ورنہ یہ تنہا ستون تو کھڑا رہ جائے گا۔ لوگ دیکھیں کہ کتنے احمق لوگ ہیں، یہ گھر بنانے نکلے تو صرف ایک ہی ستون بناتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے دین کو بھی لوگ دیکھ کے یہی کہہ رہے ہیں یہ کتنے احمق لوگ ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ حج کو جا رہے ہیں۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو کر رہے ہیں الحمدللہ، جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، صرف نعرے لگا رہے ہیں ولایت کے۔ ولایت نعرہ لگانے کی چیز نہیں ہے، ولایت زندگی کا نظام ہے جس میں داخل ہونا ہے 5 ستونوں کے ساتھ، پورے مکمل دین کے ساتھ۔ میں نے شروع میں کہا تھا میں جذباتی تقریر نہیں کروں گا، نہ کرتا ہوں، لیکن مسئلہ حل کریں عزیزو، ولایت کا مسئلہ اپنا حل کریں۔ یہ ولایت صرف دھوکہ ہے، یہ ولایت لکھنؤ کی ولایت اور ہے، غدیر کی ولایت اور ہے۔ لکھنؤ کی ولایت سے کام چلنے والا نہیں ہے، غدیر کی ولایت سے کام چلے گا۔ غدیر کی ولایت وہ ہے جس کا ایک ستون جڑا ہے نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، پورے دین سے، پھر چھوٹے چھوٹے اور بھی ستون سب جڑا ہوا ہے۔ تو لکھنؤ کی ولایت چھوڑیں، خطیبوں کی ولایت چھوڑیں جو نمازوں کی توہین کرتے پھر رہے ہیں، کر رہے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے پھر رہے ہیں، جو عملی طور پر ذرا بھی دیندار نہیں ہیں، زندگیوں میں ذرا بھی دین نظر نہیں آتا، ہر طرح کی بے ایمانی، ہر طرح کی خیانت، اور پوری زندگی امیر المومنین کی شجاعت کا ذکر کرتے رہے، لیکن جب ظالموں کے مقابلے میں شجاعت دکھانے کی باری آئی تو جانا تو دور کی بات ہے، اپنے منبر پہ بیٹھ کے ایک جملہ نہیں کہہ پائے۔ یہ کون سی شجاعت تھی امیر المومنین کی؟ تو معاف کیجیے گا، وقت تمام ہو رہا ہے، دین کو زندگی کے لائق بنائیں، دین کو پورے خیمے کی شکل دیں،
دین کو پوری بلڈنگ کی شکل دیں، دین کو ایک تنہا کھڑے ہوئے ستون کی شکل نہیں دیں، ورنہ احمقوں والا دین بن کے رہ جائے گا۔ اہل بیت کی 250 سالہ تعلیمات کو پر اتنا ظلم نہ کریں خدا کے لیے، اہل بیت کے منبر پہ آ کر اتنا ظلم نہ کریں خدا کے لیے۔ لیکن اس کے لیے وہ تو کرتے رہیں گے، اس کے لیے جس کو تبدیل ہونا ہے وہ عوام کو تبدیل ہونا ہے۔ کیونکہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے ذاکروں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ وہی پڑھتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں۔ البتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ لوگ جو پسند کرتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، پوچھتے بھی فلاں جگہ پہ کیا پسند کیا تھا، افسوس۔ میں بھی 10 دن پہلے یہاں کہیں مجلس پڑھ چکا ہوں، یہ سامری کی صفت ہے کہ سامری لوگوں کے پسند کا خدا بنا کے دیتا ہے، اور نبیوں کی خاصیت یہ ہے کہ نبی لوگوں کی ضرورت کی چیزیں پیش کرتے ہیں، نبی لوگوں کی ضرورت پیش کرتا ہے، سامری لوگوں کی پسند کا دین پیش کرتا ہے۔ آج کے سامری کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھیں، میں نے یہ بعض علماء کے درمیان میں یہ بات کہی تھی، خطیبوں کے درمیان میں کچھ دن پہلے ہی، کہ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہو کہ فلاں جگہ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو پسند کیا ہے، فون کر کے پوچھیں کہ یہاں لوگ کیا پسند کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ چھوٹا سا سامری آپ کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ یہ کبھی بھی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے جب لوگوں کی پسند کا دین پیش کیا جانے لگے۔ دین وہ ہے جو لوگوں کی ضرورت کا ہو۔ ضرورت آج ہماری مشکلات ہیں، آج ہماری اقتصادی مشکلات ہیں، آج ہماری علمی مشکلات ہیں، آج ہماری سماجی مشکلات ہیں، آج ہماری اخلاقی مشکلات ہیں، آج ہماری توحیدی مشکلات ہیں، آج ہماری اعتقادی مشکلات ہیں۔ ہمارے سارے عقیدوں کی بنیاد اعتقاد ہے، توحید ہے۔ آج کہاں توحید نظر آ رہی؟ نہ زبان پہ نہ عملی توحید نظر آ رہی۔ تو ہمیں اگر غدیر کی ولایت چاہیے ہے تو اپنی ولایت بنائی ہوئی چھوڑنی پڑے گی۔ ہاں، غدیر کی ولایت کے لیے جانے بھی دینا آسان ہے۔ غدیری ولایت کے لیے آج ہزاروں لاکھوں جوان ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں۔ غدیری ولایت کے نظام کو بچانے کے لیے آج دیکھیں ہیں، یہ میرا جملہ نہیں، کسی بزرگ کا جملہ ہے کہ جب 4 معصوم اماموں کے روزوں کو توڑ دیا گیا اور بہت ساری جنت البقیع کی مقدس قبروں کو مسمار کر دیا گیا، ہمارے پاس اس زمانے میں بہت طاقت تھی، آج اتنی طاقت نہیں ہے، اس زمانے میں بہت طاقت تھی، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے، اتنے سارے نواب، اتنے سارے بادشاہ فلاں فلاں ہوتے ہوئے، ہم معصوموں کی قبر کی حفاظت نہیں کر پائے۔ لیکن آج الحمدللہ ہمارے پاس ولایت کی جھلک، اصل ولایت تو آنے والی ہے، ولایت کی جھلک ولایت فقیہ کی شکل میں موجود ہے، ولایت کا پرتو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ساری دنیا نے مل کر کوشش کی کہ جناب زینب کے حرم کے قریب آ جائیں، لیکن نہیں آنے دیا، نہیں آنے دیا۔ تو یہ طاقت بنتی ہے، ولایت طاقت بھی ہے۔ اگر ولایت پورے دین کے ساتھ ہو تو یہ طاقت بھی ہے۔ وہ دیکھا ہے منظر کہ بھوک میں، پیاس میں، تیز دھوپ میں یا برف باری میں اہل ولایت کس طرح زمینوں پہ سجدے کرتے ہیں، کس طرح عبادتیں کرتے ہیں، کس طرح تیز دھوپ میں ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کس طرح انہیں کچھ ملتا ہے تو دوسروں کو دینے کے فکر میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ دین کی بنیادیں 5 ہیں۔ بس عزیزو، وہ دین جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے، اس دین کی بنیادیں 5 تھیں۔ کربلا میں جو بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، ان کے بھی دین کا محور ولایت تھی، لیکن وہ نمازوں کو چھوڑ کر نہیں آئے تھے، وہ اللہ کی راہ میں اس سفر کی حالت میں دیتے جا رہے تھے، جس کو جو ضرورت پڑتی تھی دے رہے تھے۔ سفر میں تھے خود، تقریباً 5.5 مہینے سے سفر میں تھے، لیکن پھر بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں پلٹا رہے تھے۔ اللہ کی راہ میں دینا ان کے لیے بہت ہی آسان تھا۔ سخت ہو، سفر تھا، مشکل تھی، راستہ تھا، لیکن کوئی بھی نماز شام غریباں کی سخت ترین لمحات میں بھی بیویوں کی نماز میں دیر نہیں ہونی پائی۔ یہ اہل بیت کا دین تھا، یہ اہل بیت کا دین تھا۔ جب آ کر ابو ثمامہ سیداوی نے کہا کہ مولا زوال کا وقت قریب ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے، یہ بہت اچھا ہے،
چونکہ زوال ہو جاتا تو امام حسین خود بلا لیتے سب کو، تب مزہ نہیں آتا، پھر تو ہونا ہی تھا۔ زوال ہونے پر تو نماز ہونی ہی تھی، زوال ہونے پر حسین ابن علی بلائیں تو وہ تو بلانا ہی تھا، امام ہے۔ مزہ اس میں ہے کہ زوال ہونے کے پہلے پہلے صحابی دیکھ رہا ہے، ان سخت حالات میں، تیر و تلوار کے درمیان میں، جب مسلسل تیر چل رہے ہیں، 72 لوگوں میں سے 48 لوگ پہلے ہی شہید ہو گئے ہیں، بچے ہی کتنے لوگ ہیں؟ اتنے کم لوگوں میں، اتنے تیر و تلوار کے درمیان میں صحابی کی نگاہ کبھی خیمے پر ہے، کبھی دشمن کے لشکر پر ہے، لیکن اسی درمیان میں نگاہ آسمان پہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زوال کا وقت کا ایک لمحہ بھی گزر جائے۔ مزہ اس میں ہے۔ کربلا یہ ہے کہ آخر زوال کا وقت قریب ہو رہا ہے، آخری نماز۔ یہ امیر المومنین کے بڑے خاص صحابی تھے جنہوں نے صفین کے میدان میں کہا تھا مولا اس وقت میں ابھی نماز، ابھی تھوڑا ٹھہر جائیں، ابھی مصلی۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا لیلۃ الحریر جب جنگ چل رہی، جنگ رکی نہیں رات دن، کہا اس وقت مصلی، ابھی مصلی۔ تو امام نے کہا عبداللہ ابن عباس تمہیں معلوم ہے کہ میں لڑ کس لیے رہا ہوں؟ میں رسول اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اپنے لیے تھوڑی نہیں لڑ رہا ہوں۔ اور رسول اللہ کے دین میں اگر نماز ہی نہیں وقت پہ پڑھی جائے تو رسول اللہ کے دین کہاں بچا؟ تو وہ امیر المومنین کے صحابی تھے، لیکن یہ حسین ابن علی کے صحابی ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں مولا زوال کا وقت قریب ہونا چاہتا ہے، آخری نماز بھی آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں لوگ بہت کم ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تعداد بہت کم ہو گئی ہے، 20-22 لوگ کچھ بچے رہ گئے ہیں، اتنے لوگوں میں کیا یہاں جماعت سے نماز پڑھی جاؤ خیمے میں پڑھ کے چلے جانا۔ امام نے یہ نہیں کہا، وہیں بیچ میدان میں حسین ابن علی کھڑے ہو گئے اور نماز قائم ہو گئی۔ زہیرقین اور سعید سامنے کھڑے ہو گئے، تیر چل رہے ہیں، دشمن کی کوشش ہے کہ حسین ابن علی کو مقتل میں نماز نہ پڑھنے، خیمے میں جا کے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھیں لیکن مقتل میں نماز نہیں پڑھنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے لائے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حر کی طریقے سے حسین کی نماز دیکھ کے کچھ اور لوگ بھی نہ نکل جائے۔ نکل بھی گئے تھے، 32 لوگ کم سے کم نکلے تھے، بعض لوگ تو حسین ابن علی کی نماز کے بعد نکلے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان میں نہیں پڑھی جاتی عزیزو، کبھی کبھی معتبر مقتل اٹھا کے پڑھیں کہ کب نکل کے آئے عمر سعد کے لشکر سے لوگ۔ دشمن کو بڑا فکر محسوس ہو رہی تھی کہ اگر حسین ابن علی کی نماز دیکھ لی تو لوگوں کو رسول اللہ کی نماز یاد آئے۔ خطرہ تھا، لہذا یہ نماز مقتل میں نہ ہونے پائے، میدان میں نہ ہونے پائے، خیمے میں ہو جائے تو ہو جائے، لیکن حسین کو اصرار تھا کہ نماز ہونی ہے تو میدان ہی میں ہونی ہے، نمازیں چھپ کے نہیں پڑھی جاتی، یہاں پڑھی۔ اور یہ نماز پڑھی گئی۔ سعید کے جسم پر اتنے تیر لگ چکے تھے، زہیرقین نے بہت سارے تیر روکے لیکن پھر بھی زہیرقین بہت ہی شجاع تھے، بہت ہی تیز رفتار تھے۔ دیکھیں میدان جنگ میں اس زمانے میں رفتار کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی تھی کہ ایک ہی انسان کو جب چاروں طرف سے جنگ لڑنی ہو تو کتنی تیز اس کا ہاتھ چل رہا ہے، کتنی تیز سے اس کی نگاہیں چاروں طرف دوڑ رہی ہیں، اور اس کا ہاتھ تھکنے بھی نہ پائے، چلتے چلتے بازو شل ہونے نہ لگیں۔ شجاعت میں یہ ہوتا تھا، اور ان سب سے بڑھ کے انسان کا ارادہ ہوتا تھا۔ زہیرقین بہت ہی شجاع انسان تھے، اتنے تیر کھانے کے بعد پھر بھی مقتل میں گئے، پھر بھی دیر تک جنگ کی، دیر تک جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ لیکن سعید کو اتنے تیر لگ چکے تھے، پورے جسم میں اتنے تیر پیوست ہو گئے تھے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنی تھی، نماز مکمل کرنی تھی۔ تیر 2 لگتا ہے، 4 لگتا ہے، 10 لگتا ہے، کتنا انسان تیر برداشت کرے گا؟ لیکن یہاں ان دو مجاہدوں کو اپنے جسم کے تیروں کی کوئی فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ حسین ابن علی کی نماز مکمل ہو جائے، ان اصحاب کی نماز مکمل ہو جائے، اہل بیت کی نماز مکمل ہو جائے۔ تو تیر لگتے رہیں، ارادے بلند رہے، تیر آتے رہے، حوصلے بلند رہے، سارے تیر لگتے رہے۔ جب نماز تمام ہو گئی تو سعید گرے، نماز پوری ہو گئی۔ حسین ابن علی سعید کے سرہانے پہنچے،
میں یہیں پہ نماز تو مجلس تمام کرتا ہوں، وقت تمام ہو رہا ہے، سرہانے پہنچے اور یہ بہت ہی خوبصورت لمحہ ہوتا تھا، اللہ اکبر، یہ حسین ترین لمحہ ہوتا تھا کسی صحابی کے لیے، اسے سینکڑوں زخم کیوں نہ لگے ہوں، پورے جسم سے خون کیوں نہ نکلتا جا رہا ہو، مگر یہ کہ سامنے میرا آقا موجود ہے، سامنے میرا حسین موجود ہے۔ حسین کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی، زخم بھول جاتے تھے، زخم بھول جاتے تھے، درد بھول جاتے تھے، بچوں کے بے سہارا ہونا بھول جاتے تھے۔ حسین نظروں کے سامنے تھے۔ جب حسین نظروں کے سامنے پہنچے تو عزیزو، اگر ہم جیسے سعید ہوتے تو کہتے میرے مولا، بڑے فخر کا مقام ہے میرے لیے کہ میں نے آپ کو نماز پڑھوا دی، میں نے اتنے تیر کھا لیے، میں نے اتنے زخم کھائے، مجھے یہ کرنے کا موقع ملا، مجھے یہ توفیق ملی، یہ ساری باتیں کہہ سکتے تھے، لیکن سعید نے یہ سب کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ سعید نے فقط ایک جملہ کہا، اوفیت بعہدی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ، کیا ہم نے اپنا عہد پورا کر دیا؟ کیا ہم نے ولایت کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے امامت کا حق ادا کر دیا؟ حسین نے سعید کو سینے سے لگایا، جان نکل گئی، سعید کی لاشوں کو اٹھا کے مقتل میں چلے، ساتھ میں عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، اور پورے دن مقتل کا یہی دستور تھا کہ جب لاش اٹھتی تھی تو کوئی ساتھ میں ہوتا تھا، لیکن اللہ اکبر، جب اپنے 6 مہینے کے بچے کا لاشا اٹھانا پڑا تو نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ اصحاب تھے، تنہا حسین تھے، زمین کربلا پہ قبر کھود۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق محمد وعطرة الطاہرین۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگارہ اسے عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگارہ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے ان پر رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، پروردگارہ جو مومنین یہاں پر آئے ان کے تمام مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگارہ ہم سب کو راہ ولایت، راہ حق اور دین اہل بیت پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہم کو دین کے پورے نظام میں داخل ہو کر دیداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، خاص کر آیت اللہ سستانی اور رہبر انقلاب جو اس پوری امت اور پورے لشکر الہی کے سرپرست ہیں، پروردگارہ ان بزرگوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ رضوانہ بانو بنت سید جواد حسین کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں،